مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سیدی تارا 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 مرشدی تارا مرشدی تارا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شاہ مدینہ، میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شاہ مدینہ، مجھے
مدینے والے مدنی مدینے والے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الحمدللہ رب العالمین 1433 سینہ ہجری کے ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الآخر کی آج 5ویں شب ہے۔ دنیا کے کئی ممالک سے تشریف لائے ہوئے اسلامی بھائیوں کہ 12 روزہ تربیتی اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی ضمن میں مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے۔ قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ مدنی مذاکرے میں سوال جواب کا آغاز کریں، پہلے درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد نیتیں کریں گے اور پھر باقاعدہ سوال جواب انشاءاللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب مثلاً کوئی مدنی مذاکرے میں اس لیے آیا کہ مزہ آئے گا، تو اب اس کو مزہ آئے نہ آئے اس کے نصیب ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے جو مدنی مذاکرے میں آیا کہ میں علم دین حاصل کروں گا، اس کو ثواب بھی ملے گا، علم دین کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ تو اس لیے وہ اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں۔ مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شرکت کروں گا، مدنی مذاکرے میں علم دین حاصل کروں گا۔ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سیلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے،
وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، توبو الی اللہ، اذکر اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب ایصال کرتا ہوں برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً ہمارے امام اعظم غوث اعظم، جملہ شہیدان و اسیران کربلا، شیخ شہاب الدین سہروردی، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، حضور خواجہ غریب نواز، سیدنا امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ صدر الافاضل سیدی قطب مدینہ، خصوصاً جنہوں نے دعوت اسلامی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر رکھی ہیں، یعنی وقف مدینہ، 25 ماہ، 12 ماہ اور 30 دن کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے، خصوصاً ہر مہینے 3 دن مدنی قافلوں میں پابندی سے سفر کرنے والے، مدنی انعامات کا رسالہ فکر مدینہ کے ذریعے پر کر کے ہر مہینے کی مدنی 10 تاریخوں کے اندر جمع کروانے والے، بالخصوص علی التخصیص زبان اور آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے والے اور والیاں اور مدنی برقع پہننے والیاں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا، ہند کے صوبہ یو پی شہر گوپی گنج سے حاضر ہوا ہوں۔ محمود اتاری نام ہے میرا۔ باپا، ہند میں الحمدللہ بہت سارے علماء کرام آپ سے محبت فرماتے ہیں اور سلام بھی عرض کیا ہے۔ علیکہ وعلیکم السلام، میرا بھی سلام۔ انشاءاللہ بعض حضرات ایسے کہ وہ آپ کے تعلق سے کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ باپا وہ بیان نہیں کر سکتا میں۔ ہم آپ کے مرید ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے باپ؟ کیسے برداشت نہیں ہو پاتا۔ آپ ان کی ساری فرماتے ہیں۔ پاپا ہمارے لیے کیا حکم ہے پاپا؟ وقت تسلی کا مرہم رکھتے ہیں۔ دیکھیے نا، جو کام کرتا ہے برا بھلا اس کو بولیں گے، ٹھوکر بھی وہ کھائے گا۔ تو اگر کوئی برا بولتا بھی آپ کے ملک میں مجھے، تو آپ کے لیے یہ تو ایک خوش آئند بات ہے کہ لوگ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو پہچانتے تو ہیں۔
नाम तो उसका अगरचे बदनाम ही सही, लोग नाम के लिए कितने कितने जतन करते, नाम हो नहीं पाता। तो इसलिए वो मुझे जो बुरा भला मेरी ज़ात को कहते हैं, मेरी तरफ से उनको एडवांस में मुआफ़ है। मैं मतलब उनसे कोई इंतकाम अपनी ज़ात के लिए लेने का जहन रखता ही नहीं। मैं अब इनके जो मेरे मुझ पर एतराज़ात करते हैं उनकी जवाबी कार्रवाइयाँ करूँ, इनकी इंतकामी कार्रवाइयाँ करूँ, अपना दावत इस्लामी फिर आगे पीछे हो जाएगी। तो अपना हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो इरशाद जो है ना अपनी वो समझ में आ गया है, हर मुखालफत का जवाब काम। जितनी मुखालफत करेंगे इतना आपने काम बढ़ा देना है। उस सब्र के साथ उनको जवाबी कार्रवाई नहीं करनी है। जवाबी कार्रवाई में फिर हम गीबतों में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये बेचारे जो बोलते हैं ये अक्सर गलत फहमियों का शिकार होते हैं। लेकिन खैर तहकीक करके बोलना चाहिए। एक मुसलमान को डिग्रेड करने के लिए इनका अंदाज जो भी अगर करता है तो गलत करता है, तहकीक कर लेनी चाहिए। तो आप इनके पीछे ना लगें, बल्कि आप शैतान के पीछे लगें कि जो मतलब ये गलत फहमियाँ फैलाता है। तो असल जो इब्लीस है ना, अपने उसके ख़िलाफ़ जंग है। जब हम उसको उसकी पिटाई करते रहेंगे, मस्जिद भरो तहरीक चलाते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ये भी गलत फहमियाँ दूर होती रहेंगी। ऐसे बेशुमार अफराद अब दावत इस्लामी से मोहब्बत करते हैं जो कल तक बुरा भला बोलते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुल्क में भी ऐसे मिलेंगे, इस हमारे मुल्क में भी मिलेंगे। बहुत ही गलत फहमियाँ हो जाती है। नेवर वो समुंदर बन जाए, समुंदर में बारिश का पानी भी आता है तो जमा उसमें गिरता है। ठंडे चश्मे पहाड़ों से जो उबलते हैं वो भी बहते हुए समुंदर का रुख करते हैं। मीठे पानी की नदियाँ भी समुंदर में जम होती हैं। शहर भर का जो गंदा नाला जो है, सीवरेज लाइन, वो भी जाकर समुंदर में निकलती है। और समुंदर सबको अपने साथ मिलाकर चलता है। तो आप समुंदर बन जाएं। यानी कि मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह के मलफूज़ा शरीफ में है कि एक बार वो डाक जब खोली जा रही थी, खुतूत लेटर्स, तो बाज़ लेटर्स ऐसे निकले जिसमें आला हज़रत को लोगों ने गालियाँ दी थी। तो जो पढ़ रहे थे, जो करीब थे, उनको जोश आ गया, जज्बात में आ गए। और अर्ज़ किया कि आला हज़रत से कि हुज़ूर इन लोगों के ख़िलाफ़ हम केस करते हैं, कोर्ट का केस करेंगे, ऐसी आपको गालियाँ लिखी है। तो आला हज़रत ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, वो अपनी समझने के लिए बहुत है। फरमाया कि जो लोग मेरी तारीफ़ों के ख़त लिखते हैं, 2-2 दर्जन अलक़ाब मेरे को लिखते हैं, तो जो मेरी तारीफ़ करते हैं पहले उनको जागीरें, प्लाट तकसीम कर दें, इनको गिफ्ट दें, सबको माला माल कर दें, और फिर ये जो गालियाँ देते हैं उनके ख़िलाफ़ भी अब केस कर दें। मैंने समझाया कि मेरी अगर ये गालियाँ देने वाले 4 हैं तो मेरी तारीफ़ करने वाले 4000 हैं। तारीफ़ करने वाली तादाद ज़्यादा है। तो जब तारीफ़ करने वालों को आप इनाम नहीं देते, उनको नवाजते नहीं हैं, तो गालियाँ देने वालों पर केस क्यों करें? यहाँ मुझे बेरम खान का वाक़या याद आया कि बेरम खान गालिबन वज़ीर था एक दौर में। तो वो कहीं दौरे पर निकला होगा तो किसी ने उसको पत्थर मारा। वो बहुत पावरफुल आदमी था बेरम खान, लेकिन उसने अपने जो साथ थे उनको हुक्म दिया कि इसको इनाम दे दो, कुछ रकम दे दो। वो जो साथ थे वो तो गुस्से में थे कि इतने बड़े हमारे कायद की लीडर को पत्थर मारा और ये बोलते इनाम दे दो। मतलब मैं जो कहता हूँ करो, दे दो उसको। क्योंकि पत्थर फलदार दरख्त को ही मारे जाते हैं। तो जब ये बेजान दरख्त जिस पर पत्थर मारते हैं तो फल देता है, तो मैं तो यार अक्लमंद इंसान हूँ, तो मुझे पत्थर मारा तो मैं उसको क्यों फल नहीं दूँ? क्या बात है। इसलिए इसको इनाम दे दो। तब मैं जो हूँ
غریب آدمی مسکین، مجھے جو برا بھلا بولتے ہیں میں ان کو تحفہ نہیں دے سکتا، انعام نہیں دے سکتا، تو کم از کم میں ان کو دعا تو دے دوں کہ یا اللہ جو میری مخالفت کرتے ہیں غلط فہمی کی وجہ سے، ان لوگوں کی بے حساب بخشش کر دے، اور جو لوگ اگر جان بوجھ کر میری مخالفت کرتے ہیں تو ان کو بھی توبہ کی توفیق دے دے، ہم سب کو بے حساب بخش دے۔ اپنے مطلب دعائیں کیا کرو یار، اپنے مطلب ہم کس کے غلام ہیں؟ سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کے جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کے جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر جو زخمی ہو گیا بازار طائف میں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میدان طائف میں، طائف شہر میں پتھر مار مار کے ظالموں نے لہولہان کر دیا، تو وہ فرشتے حاضر ہوئے، ملک الجبال پہاڑوں پر جو موکل فرشتہ تھا وہ حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں طائف جو ہے نا، میں ان پہاڑوں کو ملا دوں، ان سب کو ظالموں کو پیس دوں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا شاعر اس طرح اس کو اپنے انداز میں نظم کرتا ہے حفیظ جالندری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کہتے ہیں جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا میں اس دنیا میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے اور یہ دامن توحید میں نہیں آتے، مگر ان کی نسلیں ضرور مجھ کو پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی۔ مقصد یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بددعا نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اگر یہ نہیں بھی مانتے تو ان کی نسلیں مجھے پہچان لیں گی، اور ظاہر یہ زندہ رہیں گے تو ان کی نسلیں بنیں گی نا۔ یہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں، جب یہ سارے ہی ہلاک ہو جائیں گے تو ان کی نسلیں کہاں سے آئیں گی؟ تو ان کی آنے والی نسلوں کے لیے ان کی بقا رہنی چاہیے، ان کی بقا ہونی چاہیے۔ گویا میرے آقا مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان پر قربان، بڑی پیاری بات ان کی مجھے یاد آئی، فرماتے ہیں کہ کافر کو مارنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو مسلمان کیا جائے، کسی طرح ہدایت کے لیے دعا کی جائے، اس کو مسلمان کیا جائے، تبلیغ کی جائے اس میں، کیونکہ مار دیں گے تو اب وہ چلو مر گیا، ختم ہو گیا، اور اگر اس کو تبلیغ کی اور یہ مسلمان ہو گیا تو امید ہے کہ اس کی آئندہ نسلیں بھی مسلمان ہوں گی، تو بہتر یہ کہ وہ مسلمان ہو جائے، یہی کوشش کی جائے، تو مار نہ ڈالا جائے۔ یہ اس طرح کی بات مفتی صاحب نے لکھی ہے۔ پاپا اس میں یہ بھی ہے نا کہ مسلمانوں میں اضافہ بھی ہوا اور کفار میں کمی بھی ہوئی۔ الحمدللہ کہ نسلیں جب ایمان لائیں گی تو بڑھوتری ہوگی۔ تو بہرحال یہ کہ جو حضرات مخالفت کرتے نا، بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ان کی اولاد ترکیب میں آ گئی ہے، اولاد مدنی ماحول میں آئی ہے،
اور بعضوں کا پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے وہ باپ وغیرہ بھی ماحول میں آ جاتے ہیں یا مطمئن ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں. کئی ایسے ہوئے ہیں واقعات کے جنہوں نے آ کے معافیا بھی مانگی ہے. ابھی اماموں کا مدنی مذاکرہ، تو ان میں سے بھی بعضوں نے مجھ سے وہ سرگوشی میں کہا کہ ہمیں معاف کر دینا، ہم آپ کی مخالفت کرتے تھے، ہے نا. جی مجھے کہا یہ باپا آوازیں آنر ہوئی ہیں. انہیں روئی نا. تو یہ آپ ملاقات جب کر رہے تھے نا رمضان حال میں، اس وقت بھی یہ منظر دیکھا. کہہ رہے تھے کہ ہم نے کیا ان کو محبت دی، میں ان سے گلے ملا، ان کو پیار دیا، ان کو تھپیاں دی. اس طرح بھائیوں نے جا کر ماشاءاللہ انفرادی کوشش کر کے ان کو لائے، کیونکہ ہمارا کام ہے نا مسجد برو تحریک ہے. ہم یہ مخالفت کرتا ہے اس کو بھگاؤ، وہ گڑبڑ کرتا ہے اس کو ٹھا کرو، اس کو ٹھا کرو. ایسے کام نہیں ہوگا. ہمارا کام مسجد برو تحریک ہے، اس میں ہم کو نفری چاہیے، بہت ساری نفری چاہیے. تو سب کو گلے لگاؤ، انشاءاللہ یہ آپ کے ہو جائیں گے، کہیں نہیں جاتے انشاءاللہ. بے شمار علماء کرام جو کل تک مجھ پر شک کرتے تھے، مخالفت بھی باز کرتے تھے، الحمدللہ آج دعوت اسلامی کے قصیدے پڑھتے ہیں. کیونکہ میرا ریکارڈ ہے کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی سنی کے لیے پمفلیٹ نکالا ہو یا کسی سنی کے خلاف میں نے تقریریں کی ہو. انشاءاللہ کوئی ثبوت نہیں دے سکتا. ہاں دعائیں دو یار. پاپا یہ آپ تو چلیں آپ کی مخالفت ہوتی ہے، آپ دعائیں بھی دے رہے ہیں، آپ کے اندر ماشاءاللہ یہ جذبہ بھی ہے، لیکن ایک مرید اپنے پیر سے والہانہ پیار کرتا ہے. ہمارے کوئی والد کو برا بھلا کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، اب اگر آپ کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ کہے تو ہم کیا رپلائی کیسے برداشت کریں کہ ہم دعائیں دینے لگ جائیں اس کو؟ بالکل. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ دعوت اسلامی بڑی اسی طرح، اگر میں ایسے وائڑا اور جذباتی ہوتا نا، غصے والا اور وہ دوں پھاں کرنے والا، تو آج آپ یہ ساری رات میرے پاس دنیا بھر آ کر بیٹھتے یار. آپ کے ابو بھی شاید نہ بٹھا سکیں، آپ کے ملک کا پریزیڈنٹ بھی شاید آپ کو اس طرح نہ بٹھا سکے ساری رات. الحمدللہ سب دعوت اسلامی کی برکت ہے. یہ آپ جذباتی بنو گے تو کام نہیں چلے گا. ٹھنڈے برف سے بھی ٹھنڈے ہو جاؤ، سر پہ برف کی سیل رکھا کرو. تو یہ کہ وہ جذباتی جو ہوتا ہے نا وہ فیل ہو جاتا ہے. جذباتی نہیں، ٹھنڈا. ٹھنڈے ٹھنڈے بنیں گے نا. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ. مدنی کام کرنے کے لیے جذبہ چاہیے، جذباتی ہونا نہیں چاہیے. جی جی، مائنس میں جذباتی نہ ہو، پلس میں جذباتی ہو. مدینہ مدینہ نیگیٹو نہ ہو، پوزیٹیو. ہر حوالے سے بابا مثبت سوچ سے فائدہ ہی ہوتا ہے. بے شک. میک پوزیٹیو مینٹیلٹی. صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا پیارے پیارے سائیں بھائیو، جس کی پریکٹس ہو نیچی نگاہیں رکھ کر بات کرنے کی، اور نیچی نگاہ رکھ کر بات کرنے کی عادت بھی ہو، کوئی ایسا ہے؟ کھڑے ہو کر زیارت کروائیں مجھے. کہاں کہ آپ چکوال کے ہیں؟ اچھا وہ باہر ملک کے نہیں ہیں. جو بھائی یہ تو پاکستانی نے آپ کو سب کو، بین الاقوامی تو کوئی نہیں کھڑا ہو رہا. وہ چکوالی، یہ آپ بیٹے کہاں کے ہو؟ یہ بھی مرکز الاولیاء کے. وہ کھڑے ہوئے جو شکیل بھائی ہے نا، مگر یہ باب المدینہ کے کویت میں رہے ہیں. ہند کے امتیاز. ہاں انڈین، یہ ہے میرے ذہن میں تھے یہ کوالٹی. واہ واہ واہ، ذہن میں بھی ہے باپا. ہاں نہیں تھے، یہ کوالٹی. سبحان اللہ. قفل مدینہ، زبان، آنکھ، انشاءاللہ اس میں آپ پائیں گے. ہے ماشاءاللہ. یہ پیچھے کھڑے ہوئے وہ بھی ہیں. باپا آگے اس کے یو ایس اے باپو کابینہ کے مدنی نگران. چینل پر زیارت کرواتے ہیں. واہ کیا بات ہے باپو کی. اعظم بھائی ہاتھ کھڑا کریں. اعظم بھائی ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ. باپا یہ یو ایس اے اعظم باپو، عظیم باپو، اعظم باپو. یہ ایم پی کے نا، ایم پی کے پاس ہے، مدھیہ پردیش. حافظ نصیر بھی ہیں باپا، یو ایس اے کابینہ کے نگران. ہاتھ اٹھائیں حافظ صاحب. امریکہ میں قفل مدینہ. باپا مرحبا. باپا ان کو دیکھا بھی ہے باپا،
माशाल्लाह ये तो इनको फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। माशाल्लाह अमेरिका जो सारे दुनिया को बेहयाई फैला रहा है, इसमें ये माशाअल्लाह आंखों आंखों मदीना। पापा ये ऑस्ट्रिया यूरोप के मुल्क के निगरान काबीना जाहिद भाई हाथ उठाइए। माशाल्लाह पापा इनको भी देखा है, यूरोप में भी ये मदीना मदीना इनकी तरकीब है। कौन कहाँ खड़े हुए? एक बाबा अभी आपके स्क्रीन पर आपके स्क्रीन पर बाबा ये जाहिद भाई ऑस्ट्रिया यूरोप। ये जो इधर खड़े हुए जी बाबा हाथ उठाया जी बाबा। ये आवाज स्क्रीन पे नाड़ी भाई समझ रहा हूँ कुवैत के। स्क्रीन पे नाड़ी गिनो। ये जाहिद भाई है ऑस्ट्रिया के। अच्छा अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पापा इस तरफ जर्मनी के इस्लाम भी खड़े हैं, इनका भी हाथ उठाइए। माशाअल्लाह। इनको क्या क्या यार ईदी दूं अब इनको। पापा अपने साथ सहरी अता कर दे पापा। अब आपके साथ सहरी की तरकीब अपने दस्तरखान पे पापा। 5 हैं पंजतन के, 6 हैं गरीब नवाज की छठी शरीफ के, है ना 6 हैं कुल। काश हम सारे होते हैं। हिंद का पहला नंबर है, हिंद में ज्यादा है। हिंद में 2 हैं पापा, अमेरिका में इन्हें जो यहाँ मौजूद हैं 3 खड़े हुए हिंद के। आजम भाई, इम्तियाज भाई और आकिल भाई। हाँ हाँ माशाअल्लाह। हिंद का पहला नंबर है। हाय हाय। पाकिस्तान के बाद हिंद है। पाकिस्तान में भी इस तरह के इस्लामी भाई एक तादाद है जो निगाह नीची करके बात करने वाले आपको मिलेंगे। है कम है लेकिन है। तो ये इन 5-6 जो भी इनको पहले अभी अभी जल्दी अंदर अंदर बुला। माशाल्लाह। इम्तियाज भाई आगे आ जाए, आजम भाई आगे आ जाए, आकिल भाई आगे आ जाए ग्रिल में। ये इस्लामी भाई जर्मनी के भी आप आगे आ जाए, अमेरिका के इस्लाम भाई भी आगे आ जाए। इस तरफ इस्लाम भाई खड़े तो वो भी आगे आ जाए। गिनती करके 6 हैं ये 6 इस्लाम भाई। पापा अगर मदनी इनामात की कारकर्दगी में जो टॉप पे हो पापा, उनमें से भी कुछ पापा। सुभान अल्लाह। 72 में से 72 वाला दुकान लाएंगे। है कोई 72 में से 72 मदनी इनाम का आमिल? इनसे निकल आवे को भरोसा नहीं है। ये खड़े हो गए पापा। 72 में से 72 तो इसमें तो आंखों गुफले मदीना भी है, तो आप उसमें तो खड़े नहीं हुए थे, तो 71 रह गए ना यार, कि नहीं? अच्छा उसमें है। वाह, 72 में से 72 आप कहाँ के? कोट मिट्ठन वाले हैं ये अपने, ये गैर मुल्क बैन अल-अक़वामी नहीं है। चलो आ जाइए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पापा आकिल भाई के भी सुना है 72 के 72 मदनी इनामात पर अमल है। नहीं यार हैं आकिल 72 पूरे 71 70 नहीं 70 भी बहुत बड़ी कारकर्दगी है। कोई आए तो सही बैन अल-अक़वामी, और ये 72 और 70 का कोई रिकॉर्ड तोड़ने वाला है? एक भी नहीं है पापा। थोड़ा सा पापा रियायत। चलो कितने नीचे आओ, एक आध और कम कर लो। हाँ भाई कौन है टॉप पे? चंदा बापू। चंदा बापू 63 63 से ऊपर है कोई? ये 63 के बराबर कितने जी? 68 बदरी नामा। आप कहाँ से? बापू खड़े रहे 63 68 जनाब। ये पाकिस्तान के। इटली के आपके कितने हुजूर जी? 63 पापा इटली के। माशाअल्लाह। दानियाल भाई 64 सुभान अल्लाह। 65 माशाअल्लाह 65। और बापू ईशान बापू कितने हैं? 66 माशाअल्लाह। हाजी ज़ीशान बापू असीर मदीना। हाय हाय। 60 इटली से। 60 तक कितने हैं? 60 तक 60 हो जाएंगे। 60 वाले खड़े हो जाए, 60 या 60 से ऊपर। पाकिस्तान वाले भी पापा इसमें आ सकते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 60 मदनी इनाम वाला 60 या 60 से जायद मदनी इनामात के इस्लाम। खड़े भी हो जाएं और हाथ भी खड़ा करें, हाथ भी ऊपर करें। 1 2 4 5 6 तो इन 60 वालों को अंदर बुला लेते हैं। सुभान अल्लाह। आज तो निकल पड़ी पापा।
بدے ناچی کاش ہم بھی اس میں ہوتے ہیں. 60 والے اندر چلے آ جائے بھائی. سبحان ادھر آ اللہ. جائیں ماشاء دانیال اللہ. دکا منہ پڑ گیا جی. دانیال بھائی سبحان اللہ. یہ ذرا دیکھ لو. دیکھیں 60 یا اس سے زائد بدر انعامات والے ہی اندر آئیں گے, یہ خیال رکھیے گا. نہیں ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, جھوٹ بولیں گے, دھوکہ دیں گے, گناہ گار ہوں گے. جی باپا. چلو یہ 60 والے اندر آ جائیں جلدی جلدی چھتی نال. وہ ادھر پڑ. تو سب سمائیں گے نہیں. انشاءاللہ روزہ بھی رکھیں گے کل کا انشاءاللہ. باقی اسلامی بھائی آپ سب کے لیے بھی سحری. یہاں آپ جنگلے سے باہر کریں گے, ہم جنگلے یہاں بس ایک چھوٹا سا پارٹیشن ہے, وہ بھی نظر آنے والا. ماشاءاللہ. پاپا روزہ تو سب کو رکھنے کی اجازت ہے نا؟ سب کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے, نفلی روزہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیج نمبر 176 حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے, آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. اچھا, ان اسلامی بھائیوں کو درخواست کروں گا کہ مغرب کی نماز کے بعد بھی مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں اور میرے ساتھ کو ٹکڑے کھا لیں. سحری بھی افطاری بھی. کیا بات. میں تو مدنی انعامات کو پسند کرتا ہوں, بے عمل ہوں لیکن پسند کرتا ہوں. آنکھوں قفل مدینہ, زبان کا قفل مدینہ لگا نہیں پاتا, پسند کرتا ہوں. ان سب کو چل مدینہ بھی کر دیں ماشاءاللہ. انہی میں سے میں یہی سوچ رہا, انہی میں سے چھانٹی کرنی پڑے گی. سبحان اللہ. یہ نہیں یہ ہاتھوں ہاتھ. ہائے ہائے باپا آج دے دیں باپا, یہی صحیح ہے. آج ہی چل مدینہ کر دیں باپا. یہاں تک تو بلا لیا اپنے قدموں تک باپا, اب چل مدینہ. مجھے نہیں, مجھے دیکھو یعنی یہ 6 تو دروازہ کھلے ابھی جیسے, تو 6 تو سمجھو اوکے. سبحان اللہ. نگاہیں نیچے رکھ کر جو ہائے 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 بات کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. باقی یہ باقی جو ہے نا ان کو مطلب ان میں چھانٹی کرنی پڑے گی. 6 کو آپ اور 60 والے بھی تو ہیں یار اس میں. پاپا آپ 6 جو آپ فرما رہے ہیں ان کو چل مدینہ تو فرما دے اپنی زبان سے, اس بہانے دروازہ کچھ ہو جائے پاپا. سبحان اللہ. چل پاپا. ابھی دروازہ تو کھلے یار, سبحان پاپا. دروازہ تو کھلے پہلے. کئی اس میں ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک مدینہ نہیں دیکھا ہوگا باپا. کیا آقا کا مدینہ دیکھے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے باپا؟ نہیں یہ تو پیچھے والے تو مدنی انعامات کیا کروں میں یار, 60 سے بھی نیچے پہ ہوں گے. چل مدینہ کس کو ہونا ہے باپا؟ اتنی دور سے آئے ہیں, اتنا سفر کر کے آئے باپا, یہ بھی آپ کے بیٹے ہیں باپا, سب کو چل مدینہ کر دیں باپا. تیاری کرنی ہے, رونو شروع کرنی کی تھی باپا. کرم کر دے باپا, آپ کے پاس آئے اشک باری لینے, آنکھیں لے کر آئے باپا. کرم کر دے باپا. ابھی جو اندر افطار کے لیے یہ ٹوکن ہے نا, اس میں ایثار کرنے کی اجازت نہیں ہے, ساتھ لانے ہوں گے. مغرب پڑھ کر بیان سن کے آنا ہے, 12 منٹ کا تقریباً بیان ہوتا ہے, بیان سے پہلے کوئی نہ آئے. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا, تہذیب کا, طریقت کا خزینہ.
मदनी